يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دینی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے یہاں پر جمع ہونا یہ بابرکت بنائے اور باعث اجر و ثواب بنائے اور ہمیں اس درس سے مستفید ہونے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. حاضرین، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہم ایک سال سے فارغ ہو کر دوسرے ہجری سال میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ سال کا گزرنا، مہینوں کا گزرنا، ہفتوں کا گزرنا، دن اور رات کا گزرنا، گھنٹوں کا گزرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا اور اسی طرح سے دن اور رات کا آنا جانا، دن کا آنا رات کا جانا اور اسی طرح سے رات کا آنا اور دن کا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے لأولی الالباب، عقل و خرد والوں کے لیے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو بدلتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے. مزید ان ایام کا تیزی سے گزرنا، سالوں کا تیزی سے گزرنا کہ گویا سال ایک مہینے کے برابر اور مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ یہ دن کے برابر اور دن یہ کچھ گھنٹوں کے برابر، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ قیامت قائم نہیں حتى يتقارب الزمان، یہاں تک کہ زمانہ ایک دوسرے سے قریب ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تقارب زمان کا کیا مفہوم ہے؟ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں فتكون السنة كالشهر، اس کا مطلب یہ ہے کہ سال مہینے کے برابر ہو جائے. والشهر كالجمعة، اور مہینہ یہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے. والجمعة كاليوم، اور جمعہ یعنی ہفتہ یہ ایک دن کے برابر ہو جائے. واليوم كالساعة، اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے. اس کا یہ ہے مفہوم تقارب زمان کا، یعنی ایام کا اور زمانے کا ایک دوسرے سے قریب ہونے کا یہ معنی اور مفہوم ہے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، چھوٹی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے. اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ قیامت کی نشانیاں جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کے کیا فوائد ہیں؟ اس کے فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آدمی آخرت کی تیاری کرتا ہے، آدمی اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے، اس کے ذریعے آدمی معاصی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا. اللہ تبارک و تعالی اہل علم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے ایمان والو. اور یہ جو جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، بہت بڑی اہمیت ہے اس کی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اذا سمعت اللہ یقول، اگر تم کبھی بھی قرآن مجید میں یہ پاؤ یا ایھا الذین آمنوا، جب بھی پڑھتے وقت میں یہ ملے یا ایھا الذین آمنوا، یا جب بھی تم کسی خطبے میں یا کسی درس میں یا کسی مجلس میں یا ایھا الذین آمنوا کا جملہ سنو، فارعها سمعک، تو کان کھول کے سننا، متنبہ ہو جانا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اما خیر تؤمر، یا تو اس جملے کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کے بعد یا تو اللہ تبارک و تعالی کسی خیر اور کسی بھلائی کا آپ کو حکم دے رہا ہوگا، وَإِمَّا شَرٌ تُنْهَى، یا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی برائی سے، کسی شر سے، کسی غلط کام سے روک رہا ہوگا.
چنانچہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب ہمیں متنبہ ہونے کی ضرورت ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، معاصی کو ترک کرو اور اچھے اعمال کو انجام دو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر ایک نفس یہ دیکھ لے، یہ جائزہ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، کیا کچھ بھیج رکھا ہے، قیامت کے لیے اس کی کیا تیاری ہے. کیا اس نے اچھے اعمال قیامت کے لیے بھیج کر رکھے یا اس نے برے اعمال قیامت کے لیے بھیج کر رکھے. اس کی تیاری کیا ہے، اس کی تیاری کیا ہے قیامت کے لیے. کیونکہ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ زمانہ ایک دوسرے سے قریب ہو رہا ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو قیامت کے لیے ہماری کیا تیاری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر غور کرنے کا حکم دے رہا ہے. واتقوا اللہ، اور پھر آیت کے اختتام میں بھی اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے درمیان اور معاصی کے درمیان ایک ڈھال بنائے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرے اور نافرمانی سے بچے. اسے تقوی کہتے ہیں. اور تقوی کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا معنی ہے. یہ انہوں نے یہ تعریف بیان کی ہے تقوی. بہرحال یہ ایک مختصر سی تمہید تھی. اس کے بعد ہم آتے ہیں اصل موضوع پر، جو کہ ہے ماہ محرم. ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلتیں ہیں، اس کی خصوصیات بھی ہیں، اور اسی طرح سے اس مہینے میں کچھ واقعات بھی پیش آئے ہیں. اور اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ عبادات کرنے کی بھی ہدایت کی. آئیے اس درس میں ہم ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالتے ہیں. سب سے پہلی بات، یہ جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ، یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آگے کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا. اپنے آپ پر ظلم نہ کرنے کا کیا مطلب؟ کیا کوئی انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر زیادتی کرتا ہے؟ عموماً ایسا ہوتا نہیں. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم معاصی کا ارتکاب نہ کرنا، گناہوں کا ارتکاب نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ جب آدمی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، معاصی کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسے سزا دیتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کو اسے سزا دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ظلم نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے معاصی کر کے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے سزا دے رہا ہے. گویا اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاصی کا ارتکاب کرنا یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کے برابر ہے. دوسری بات جو کہ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ 4 مہینے کون ہیں، کون سے ہیں. اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا، کہ سال یہ 12 مہینے ہیں. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں. 3 متوالیات، اور ان 12 مہینوں میں سے 3 جو حرمت والے مہینے ہیں وہ متوالیات ہیں، لگاتار ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 لگاتار حرمت والے مہینے ہیں. اور اسی طرح سے 4تھا مہینہ ورجب مضر کا مہینہ رجب التی بین جمادہ و شعبان، جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے. یہ 4 مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کریں. ہم ظلم نہ کریں ان مہینوں میں. کیوں ان 4 مہینوں کو خاص کیا گیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی مہینوں میں ہم ظلم کر سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام قرار دیا، لہذا تم آپس میں ظلم نہ کرو. فلا تظالموا، آپس میں تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. ظلم یہ سال کے 12 مہینوں میں بھی محرم ہے، حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ آدمی بالکل ظلم نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. اس کا احترام کرنا ہم پر واجب اور ضروری ہے. جس طرح سے مکہ اور مدینہ یہ حرمت والی جگہیں ہیں،
یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم کرنے سے اور معاصی کرنے سے روکا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بقیہ جگہوں پر ظلم کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ ہم ان جگہوں پر ظلم نہ کریں، یا یہ جو 4 مہینے ہیں یا یہ جو 2 جگہیں ہیں ان پر ہم خصوصیت کے ساتھ ظلم نہ کریں. اسے خاص کیا گیا کیونکہ ان میں ظلم کرنا یہ بقیہ جگہوں پر یا ان 4 مہینوں میں ظلم کرنا یہ بقیہ مہینوں میں ظلم کرنے کے برابر نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زیادہ ہے، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے قرطبی کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے. اسی طرح سے اس مہینے کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ آخر کس مہینے سے سال کا آغاز ہونا چاہیے. مختلف رائے آئیں، بعض صحابہ نے کہا رمضان سے، بعض نے کہا ربیع الاول سے، اور مختلف رائے آئیں. لیکن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو جو رائے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ محرم کے مہینے سے سال کا آغاز ہونا چاہیے، سال کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر اللہ المحرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ محرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ محرم. حالانکہ سال کے 12 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن جب خصوصیت کے ساتھ کسی کی اضافت یا نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے. جیسا کہ ساری کی ساری مساجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں بیت اللہ الحرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جو کہ کعبہ ہے، جو کہ مکہ میں ہے، تو اس سے مکے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اور بیت الحرام کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے جب شہر اللہ المحرم کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ محرم، اس سے محرم کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے اس مہینے میں بہت سے واقعات بھی پیش آئے، بہت سے واقعات محرم الحرام کے مہینے میں پیش آئے ہیں، واقع ہوئے، اور ان واقعات میں سے ایک اہم واقعہ فرعون اور اس کی لشکر کی ہلاکت. فرعون جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، جو یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب، ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، خود کو خالق اور رازق سمجھتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا اور اسے غرق آب کر دیا، اور آنے والی انسانیت کے لیے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا سامان بنایا. وہ فرعون جو بچوں کا قاتل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبرت کا سامان بنایا آنے والی انسانیت کے لیے. اور اسی خوشی میں یہود روزہ رکھا کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا کہ یہود عاشوراء کا روزہ رکھتے. فسئلوا عن ذلك، تو ان سے پوچھا گیا کہ آخر اس دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا هذا اليوم الذي اظهر الله فيه موسى وبني اسرائيل على فرعون، کہ یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا کیا. فنحن نصومونه تعظيما له، تو ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھتے ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے فصامه موسى شکرا للہ، کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا. تو اس لیے یہود بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں نحن اولا بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے. تو اس دن اللہ تبارک و تعالی عاشوراء کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی. اسی طرح سے محرم الحرام کا یہ مہینہ ہمیں ہجرت رسول کو یاد دلاتا ہے. جب بھی 1 سال مکمل ہو جاتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، ہم سال نو میں داخل ہو جاتے ہیں، تو یہ نیا سال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد دلاتا ہے. اور یہ کیسے؟ جب بھی ہجری سال مکمل ہوتا ہے
تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر اس سال کو ہجری سال کیوں کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہجری سال، لیکن اس ہجری سال کو ہجری سال کیوں کہا گیا؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مسلمانوں کی اپنی تاریخ ہونی چاہیے، تو صحابہ سے انہوں نے مشورہ دیا کہ آخر کس سال کو ہمیں پہلا سال ماننا، کون سا سال ہمارا پہلا سال ہونا چاہیے. بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ولادت رسول، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ ہمارا پہلا سال ہونا چاہیے. بعض نے کہا کہ بعثت رسول، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا وہ سال ہمارا پہلا سال ہونا چاہیے، اس کے بعد سے ہم گنتی شروع کریں گے. اور بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہجرت رسول کو ہمیں پہلا سال ماننا چاہیے، جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا وہ سال مسلمانوں کا پہلا سال ہونا چاہیے، ہجری کیلنڈر کا وہ پہلا سال ہونا چاہیے. چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ رائے اچھی لگتی ہے، کیونکہ ہجرت یہ ایک ایسا عمل ہے، اور ہجرت کا یہ واقعہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی، جس کی وجہ سے حق اور باطل کے درمیان تفریق. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ